ابھی ہم نے نشست نمبر 74 ختم کی، اب ہم 75 پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے شہدائے احد کی نماز جنازہ، مسئلہ اور نوحکیمہ ممانعت۔ اس کے بعد شہداء کی طرح شروع ہوئی۔ حضور کو سب سے زیادہ دکھ حضرت حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھ کر ہوا، جس کا مسئلہ کیا گیا تھا، لیکن ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندا بنت عتبہ نے چبایا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ملال ہوا، اور آگے ابن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضور کچھ دیر تک حضرت حمزہ کی میت کو دیکھتے رہے، جس کہ بری طرح مسئلہ کیا گیا تھا۔ پھر حضرت حمزہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، ایسی آئندہ کبھی نہیں پہنچے گی۔ کبھی میں ایسی جگہ نہیں ٹھہرا جو اس سے زیادہ میرے لیے باعث اشتعال ہو۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور بتایا کہ 7 آسمانوں کے لوگوں میں حمزہ بن عبد المطلب اسد الرسول یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عبد المطلب کے بیٹے اور اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر کا استقبال کیا گیا۔ حضور کا غیظ و غضب کچھ دیکھ کر صحابہ کرام نے قسم کھائی کہ اگر ہم کو آئندہ کہیں فتح نصیب ہوئی تو ہم ایسا بدلہ دیں گے کہ قریش زندگی بھر یاد کریں گے، کیونکہ مسئلہ کرنا عرب عام تھا، اور اس قسم کا اندیا قسم کھا کر حضور نے بھی دیا کہ وہ بدلہ لیں گے۔ مگر اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی، لہذا حضور نے معاف کر دیا، جس میں کہ اس کی منادی تھی۔ آیت نمبر سورہ نمبر 116 اور آیت نمبر 126 اور 127۔ ترجمہ: اور تم سزا دو اسی کے مطابق جو تمہیں دی گئی ہے، اگر تم صبر سے کام لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صبر سے کام لو، تمہارا صبر اللہ ہی کے ذریعے سے ہے، اور ان پہ غم مت کرو، اور نہ ان کے کافروں کے مکر و حرکت کی وجہ سے دل چھوٹا کرو۔ لہذا آیت کے نزول کے وجہ سے حضور کو بہت طمانینت ہوئی۔ آپ نے مسئلے کی ممانعت کا حکم صادر فرما دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور روایت حمید الطویل کے حوالے سے بیان کی ہے کہ حمید الطویل نے حسن رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے سمرہ سے کہا کہ ایسا پھر کبھی نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تشریف لے گئے ہوں اور ہمیں خیرات کرنے اور مسئلہ نہ کرنے کی تاکید عطا فرمائی ہو۔ ایک اور روایت جس کو ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے 2 واسطوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ہی آگے بیان فرمایا کہ جب حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو حضرت حمزہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے چاہا کہ وہ میت کو دیکھیں، مگر جب حضور کو اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کو منع کرو کہ وہ یہاں نہ آئیں، اس لیے کہ ان کو اس حالت میں دیکھ کر دکھ ہوگا۔ واضح رہے کہ حضرت صفیہ کے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت حمزہ حقیقی بھائی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل حکم کی اور اپنی والدہ سے عرض کیا، اے اماں جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں بلکہ واپس تشریف لے جائیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس وجہ سے کہ ان کا مسئلہ ہوا ہے، چونکہ یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں ہوا ہے، لہذا اس نے ہمیں اس پر راضی برضا رہنے کی توفیق بھی بخشی ہے۔ انشاءاللہ میں ضبط سے کام لوں گی اور میں صبر کروں گی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ لہذا وہ میت کے پاس تشریف لائیں، دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور نماز جنازہ میں بھی شامل ہوئی۔ نماز جنازہ۔ اس کے بعد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت عبداللہ بن عباس سے ہی بیان کی ہے، جو کہ اس طرح ہے کہ جو ان تک مقسم اور عبداللہ بن حارث کے ذریعے پہنچی
کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ کو ایک چادر میں لپٹنے کا حکم دیا اور نماز جنازہ 7 تکبیرات کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر دوسرے شہیدوں کو لایا گیا اور یکے بعد دیگرے ان کی میت کے برابر رکھا جاتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پھر نماز پڑھتے۔ اس طرح حضور نے 70 مرتبہ نماز جنازہ حضرت حمزہ کی پڑھی۔ چچا ہونے کے علاوہ حضرت حمزہ کو ایک اور شرط بھی حاصل تھا کہ وہ ان کے دو شریک بھائی بھی تھے۔ انہوں نے اور ابو سلمہ نے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا تھا، اس وجہ سے شاید حضور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کی میت عبداللہ بن حجش کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کی گئی۔ عبداللہ بن حجش کا بھی مسئلہ ہوا تھا، مگر اس بے دردی سے نہیں جیسا کہ حضرت حمزہ کا ہوا تھا، اور وہ حضرت حمزہ کے بھانجے تھے، کیونکہ وہ امیمہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے جو کہ حمزہ کی بہن تھیں۔ ان سے بھی پرخاش تھی کہ وہ غزوہ بدر کا باعث ہوئے تھے، جس کا قصہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ انہیں ایک دستے کا امیر بنا کر طائف کی طرف بھیجا تھا، وہاں ان کے ایک قافلے سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور انہوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور مال غنیمت لے کر مدینہ روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا۔ پھر باقی لوگوں کو بھی قرابت مراتب کا خیال رکھتے ہوئے ایک ایک قبر میں کئی کئی لوگوں کو دفن کیا گیا۔ یہاں ایک اور فضیلت کو مد نظر رکھا گیا تھا، وہ تھا علم، جو کہ اس سے پہلے کبھی اتنا قابل فضیلت نہیں گردانا گیا تھا۔ کہ جہاں یہ خیال رکھا گیا کہ کون کتنا قریبی رشتہ دار ہے، وہاں یہ بھی خیال رکھا گیا کہ اس کو قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو وہیں دفن کر دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کے وارثوں نے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کرنا چاہا، جس کی ان کو اجازت مل گئی، اور اس کا ثبوت جنت البقیع میں ایک مخصوص خطہ ہے جو کہ شہدائے احد کے نام سے منسوب ہے۔ خواتین میں بھی مختلف مثالیں دیکھنے میں آئیں۔ سب سے پہلے تو ایک بنو دیار میں سے ایک صحابیہ میدان جنگ کی طرف دوڑی آئیں اور ہر ایک سے پوچھتی جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے انہیں اپنے بھائی، اپنے والد اور آخر میں بیٹی کی شہادت کی خبر ملی، لیکن وہ رکی نہیں جب تک کہ حضور کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا۔ فرمایا کہ اب میرے لیے کوئی مصیبت نہیں، یعنی اگر حضور حیات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اس کے بعد مدینے میں حمنہ بنت حجش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی۔ ان کو ان کے والد کے شہید ہونے کی خبر دی گئی تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر انہیں ان کے ماموں کو حضرت حمزہ کے شہید ہونے کی خبر دی گئی تو بھی صبر کا مظاہرہ کیا، دعائے مغفرت کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا، مگر جب ان کے شوہر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو رونا چیخنا شروع کر دیا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ عورت کے دل میں شوہر کا دراصل ایک مقام ہوتا ہے، لہذا حمنہ بھائی ماموں کا غم تو برداشت کر گئیں، مگر شوہر کی خبر سن کر برداشت نہیں کر سکی۔ خواتین انصار کا نوحہ، یہ بھی ایک رسم انصار میں چلی آ رہی تھی کہ وہ مرنے والوں کا نوحہ کیا کرتے تھے، اور عموماً سب عورتیں مل کر کرتی تھیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خواتین نوحہ کر رہی ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ مگر حمزہ کا نوحہ تو کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اس سے غالباً انصار کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ حضور گلہ فرما رہے ہیں، حالانکہ ان کی مراد یہ نہ تھی، بلکہ یہ تھی کہ دیکھو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوئی نوحہ نہیں کر رہا ہے، ہم نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو، مگر وہ اس کا الٹ سمجھے۔ لہذا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پر گئے اور خواتین کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور حضرت حمزہ کا نوحہ کریں۔
لہذا انہوں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر نوحہ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے رونے کی آواز سنی تو باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم نے اپنا دلاسا دینے کا حق ادا کر دیا۔ ابن حشام رحم اللہ تعالیٰ رقم راز ہیں کہ مجھ سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا کہ اللہ انصار پر رحم کرے کہ ان میں یہ رب خواری کی رسم قدیم چلی آ رہی ہے، اور اسی دن سے نوحہ خانے کی ممانعت کر دی گئی۔